السلام علیکم۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دین میں ایڈ کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، جن سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس بر اعظم میں رہتے ہوئے اور ہندوستان جب اکٹھے تھے ہندو سکھ اور وہ تہذیبیں ہمارے ساتھ اکٹھی تھی، تو وہ رسم و رواج بھی بیچ میں ایڈ کیے گئے یا ایڈ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا دین اسلام سے، ٹھیک ہے۔ مطلب جو فقیری کا کنسیپٹ ہمیں دیا جاتا ہے وہ اصل فقیری سے بہت الگ ہے، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو ملنگ کا جو کنسیپٹ ہمیں اس معاشرے میں نظر آتا ہے وہ اصل ملنگ ہونے سے جو ہے بہت الگ ہے، ٹھیک ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب وہ غیر شرعی چیزیں ہیں جو ساتھ ایڈ کی گئی ہیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ مطلب ایک ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو جیسے پہلے کہہ رہا تھا کہ ایک انسان ہے کہ ایمان جو ہمارا آدھا ہے، وہ آدھا جو ایمان ہے وہ ہماری صفائی پہ ٹکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پاکی پہ ٹکا ہوا ہے، پاک رہنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ایک بندہ نہ سرے سے ہی مطلب بنیادی طور پہ جو ہے اس ایک عمل نہیں کر پایا، نہیں کیا، اس کو فالو نہیں کر رہا، تو پھر وہ اللہ سے کیسے جڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنے خود کے بنائے ہوئے یا خود ساختہ راستے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ خود نفس آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اور لوگ آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی چلہ یا کوئی ایسی مشق نہیں ہے جس سے آپ یہ کر سکیں کہ ایکٹیو سیلف جو ہے، نفس ہمارا جو ہے چینج ہو جاتا ہے سیٹسفائیڈ سیلف میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے سب سے جو ضروری اور اہم چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کا قرآن اور نماز، ٹھیک ہے، اللہ سے رابطہ، ٹھیک ہے۔ تو یہی ساری چیزیں ہیں جو آپ کو آپ کی بیماریوں کا، روحانی بیماریوں کا جو ہے حل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو بنایا ہی مکمل جو ہے اس انسان کے لیے، ٹھیک ہے، تو پوری انسانیت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ انسان پہ ہے کہ وہ اسے فالو کرتا ہے یا نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے اس دین میں نہیں رکھی جو انسان نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو بات میں کر رہا ہوں کہ یہ کوئی وظیفے سے کرنے والا عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو نفس جو ہے یہ اتھرے گھوڑے کی طرح ہے، ٹھیک ہے، تو جسے کہتے ہیں ہم اتھرا گھوڑا، ٹھیک ہے، کہ نفس کا گھوڑا منہ زور ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آدمی جو کاریگر ہوتا ہے یا جس کو اس کا علم رکھتا ہے جو نفس کے بارے میں یا سیلف کے بارے میں، اس نے گھوڑے کو ذرا جو ہے تھپکی دی اور گھوڑا اصیل ہو گیا، ٹھیک ہے، یا وہ رک جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں علم کی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کو یہ فن آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے یہ جو ہے ٹھیک کیسے کر دیا، ٹھیک ہے، اس نے نگاہ سے ٹھیک کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو پاس سے گزرا تو گھوڑا جو ہے وہ اصیل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا کریں کہ آپ کو اصیل بنانے والی ذات مل جائے، ٹھیک ہے۔ جب کوئی ایسا بندہ مل جائے تو نفس امارہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایکٹیو سیلف جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، جو منہ زور گھوڑے کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہماری صحبتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں تو نمازیں خود بخود شروع ہو جائیں گی، پھر جب آپ کی نیک صحبت ہوگی مصلی بچھنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی شخص گھر بیٹھا ہو اور اس کو کسی نے فلمیں، ٹی وی، موبائل دیکھنے کے لیے یا تحفے میں ایسی چیزیں لا کے دی، ٹھیک ہے، تو مطلب ایسی چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی جو ہے نافرمانی کی طرف راغب کریں اسے، تو وہ آپ کے حالات خراب کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر لانے والا مصلی لایا یا تسبیح لایا تو ایک اور آدمی بلکہ 2-3 لوگ ملنے والے اگر تسبیح لے آئے تو ہم میں ایک شرمندگی سے نماز جو ہے ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو
تو یہ ایک لازمی اور فطرتی سی بات ہے، ٹھیک ہے. تو پڑھنی پڑ جائے گی پھر آپ کو شرمندگی سے، ایسا ہوتا بھی ہے، ہر کسی کی زندگی میں کوئی ایک آدھ ایسا واقعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایسا کرتے کرتے انسان جو ہے نیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. مطلب نیک صحبت میں بیٹھنے سے نیک انسان ہو جائے گا، نیک ماحول ملے گا تو انسان نیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو ایسا کرتے کرتے انسان نیک ہو جاتا ہے. اگر کوئی پیر صاحب ہوں، ان کے پاس جو مرید آئے ہوئے ہوں، ان کا جو ان کو روب دیا ہوتا ہے یا ان کو جو پیر صاحب نے ڈائریکشن دی ہوتی ہیں، تو پیری کا اگر وہاں پر اذان کا ٹائم آ گیا تو پیر کے لیے فرض بن گیا یا لازمی ہو گیا، ضرورت بن گئی کہ وہ جماعت کرائے یا جماعت میں شامل ہو، تو اس کی سماجی ضرورت بن جاتی ہے پھر یہ، ٹھیک ہے. اگر مریدین کہیں کہ جو پیر صاحب ہیں قرات بہت قرآن کی اچھی شاندار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مطلب ان کی آواز جو ہے بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ کی شاعری جو لاجواب تھی، ٹھیک ہے، ان کی آواز بھی کمال کی تھی، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ٹھیک ہے. تو مطلب کوئی کہنے والے مریدین کہیں کہ قرات بڑی شاندار کرتے ہیں، یہ تو قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو کیا بات ہو جاتی ہے یہاں پہ ایسے کہ نہیں، یہاں پر پیر صاحب کو مجبوراً یا خوشی سے بھی کسی بھی صورت میں قرآن پڑھنا پڑ ہی جاتا ہے، اس لیے وہ گمراہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یا نہیں ہوتے جو نیک صحبتوں میں بیٹھتے ہیں یا جنہیں نیک انسان رفیق مل جائے، ساتھی مل جائے، دوست مل جائے. اگر ان ایفیشینٹ ہوں تو یعنی روحانیت کا اتنا علم نہ بھی ہو، روحانی تجربات اور مشاہدات نہ ہوں، لیکن عام طور پر پھر بھی وہ شرعی طور پر گمراہ نہیں ہوتے. اب میں ان مشائخ کی محفل میں عام اور سادہ آدمی محفوظ رہتا ہے، ٹھیک ہے. مطلب نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والا جو ہے یا ان کی محفلوں میں بیٹھنے والا بھی محفوظ رہے گا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی برکت سے جو ہے اس کو مجھے یا آپ جو گنہگار ہوتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس پہ بھی رحم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یعنی روحانیت کا علم اسے نہیں ہو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے. اب ان مشائخ کی محفل میں بیٹھنے والے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں. یہ میں مستند مشائخ اور علماء حق کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، عالم حق کی، ٹھیک ہے. وہ پیر و مرشد بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عالم نام ہی اسی کا ہے. تو مطلب قاری، مولوی، عالم، یہ پیر و مرشد بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو الگ الگ یہ ٹائم اور زمانے نے کیا، ٹھیک ہے، یہ ہے ایک ہی چیز، ٹھیک ہے. مطلب جیسے اللہ کے نبی کی ذات کو دیکھ لیں تو ان میں یہ ساری خصوصیات پائی جاتی تھی، ٹھیک ہے. وہ عالم بھی تھے، روحانی بھی، قرآن کے بھی، اور دنیا کے معاملات سب، مطلب علم ان کے مقابلے میں تو اس دنیا میں کسی کا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو دین پر بھی تھے. تو بات سمجھ یہ آتی ہے، عالم ہوتا ہی وہ ہے جس کو جو سارے شعبوں میں جو ہے وہ مہارت رکھتا ہے، ٹھیک ہے. عالم اسی کو کہتے ہیں. اب ہم نے جو ہے اس کو الگ الگ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، ڈیوائڈ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ دینی عالم الگ ہے، حدیث کا عالم الگ ہے، اور قرآن کا عالم الگ ہے، قرات کا عالم الگ ہے، امام مسجد الگ ہے، ٹھیک ہے، قاری الگ ہے، ٹھیک ہے. مطلب یہ شعبوں میں ہم نے خود بانٹا ہے اسے. اصل جو عالم ہے یا شیخ العالم جسے کہیں گے وہ پیر و مرشد کی کیٹیگری میں شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا رابطہ قائم ہو چکا ہوا ہوتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا جو مطلب قرآن اور دین کے ساتھ اتنا جڑا ہو وہ رب کے ساتھ اس کا تعلق قائم نہ ہو. یہ کسی صورت ممکن ہی نہیں. آپ 1 مہینہ نماز پڑھیں تو آپ کی روح اتنی تازہ ہو جائے گی، خوش ہو جائے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو جس نے 5-10 سال اللہ کے دین میں لگا دیے ہوں تو اس کی کیفیت کیا ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہ نہ ماننے والی باتیں ہیں، ٹھیک ہے. تو آگے نیکسٹ دوسری ویڈیو میں بات کرتا ہوں.